نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت پر قریہ قریہ روشن گھر، گلیاں، مساجد اور شاہراہیں چراغاں سے جگمگا اٹھیں۔ گنبد خضرا اور خانہ کعبہ کے ماڈل سبز جھنڈوں کی بہار، ہر سو درود و سلام کی صدائیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلیں سج گئیں۔ عاشقان رسول کا والہانہ اظہار محبت، فضائیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معطر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت پر ملک بھر میں جشن، شہر شہر جشن میلاد کی محافل، ریلیاں اور جلوس۔ کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور ملتان میں عقیدت کے رنگ نمایاں، گلیاں، محلے اور بازار روشنیوں سے جگمگا اٹھے۔ ہر جانب سبز جھنڈوں کی بہار، فضائیں درود و سلام سے گونج اٹھیں۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، لاہور میں بھی چراغاں، گلیاں، بازار اور مساجد برقی قمقموں سے جگمگا اٹھیں۔ ٹاؤن ہال سمیت اہم عمارتیں اور گرین بیلٹس بھی روشنیوں سے روشن۔ ماڈل ٹاؤن میں مشعل بردار جلوس نکالا گیا۔ جلوس میں خوبصورت بگھیوں اور اونٹوں کو لایا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں سلام۔ جشن ولادت کی خوشیاں 24 نیوز کے ساتھ۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیسے منا رہے ہیں؟ اپنی خوشیاں 24 نیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت رنگ 24 نیوز آپ کی آواز بنے گا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں۔ مشرق وسطیٰ میں ہر طرف سبز پرچموں کی بہار، فضائیں درود و سلام سے گونج اٹھیں۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں جشن میلاد کی خصوصی محافل اور تقریبات۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید بڑھا دیں۔ پیٹرول 1 روپیہ 12 پیسے فی لیٹر مہنگا، ڈیزل بھی مزید 1 روپیہ 11 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 343 روپے 10 پیسے فی لیٹر مقرر، ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ افغان طالبان کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا بے نقاب، وزارت اطلاعات کا سخت رد عمل۔ وزارت اطلاعات کے مطابق بدخشاں جھڑپوں میں پاک فوج کی موجودگی کا دعویٰ من گھڑت ہے۔ بدخشاں کا تشدد افغانستان کے اندرونی سیکیورٹی بحران کا نتیجہ ہے۔ بدخشاں میں جھڑپیں طالبان کے خلاف اندرونی مسلح جد و جہد ہیں۔ پاکستان کو افغانستان غیر مستحکم کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ فیلڈ مارشل کا دورہ ایران انتہائی نتیجہ خیز قرار۔ تہران نے سید عاصم منیر کے دورے کو سفارتی کامیابی قرار دے دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے دفتر سے جاری بیان۔ سید مہدی طباطبائی کا کہنا ہے کہ دورے میں اہم کامیابیاں ملی، ملاقاتیں خوشگوار اور مثبت ماحول میں ہوئیں۔ دورے کے ثمرات جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ فیلڈ مارشل کے دورے پر ISPR کا بھی اعلامیہ۔ ایران امریکہ کشیدگی میں کمی اور آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے پر بات ہوئی۔ ایرانی قیادت نے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل اور ایرانی صدر کی ملاقات انتہائی مثبت رہی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پرامید، کہا خطے کی صورتحال اور آئندہ لاہ عمل پر اہم گفتگو ہوئی۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بحالی کے لیے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی صدر نے کھل کر اپنی حکومت کے موقف اور تحفظات سے آگاہ کیا۔ ہمارے درمیان انتہائی تعمیری تبادلہ خیال ہوا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ خطے میں دیرپا امن کی راہ ہموار کرے گا۔ ایران فوجیوں کو تنخواہ نہیں دے پا رہا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ کہا یہ انتہائی سنگین انسانی بحران ہے۔ ایران ناکام ہوتی ہوئی ریاست ہے، احتجاج نہ کرنے والوں کو بھی مارا گیا۔ یہ سب کچھ اب رکنا چاہیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، خطے کے امن و استحکام پر تبادلہ خیال۔ امریکی سفیر نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سفارتی کردار کو سراہا۔ پاک امریکہ تعاون بڑھانے، منظم جرائم اور منشیات کی روک تھام پر اتفاق۔ انسانی اسمگلنگ کے خلاف پاک امریکہ تعاون مزید بڑھانے کا فیصلہ۔ ایران کے خلاف حملے بند نہیں ہوں گے، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت کی دھمکی۔ کہا ضرورت پڑی تو مزید کارروائیاں کریں گے۔ ایران معاشی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا، ایرانی معیشت زوال کا شکار ہے۔
ایران کے پاس واحد راستہ مذاکرات ہیں۔ پیٹ ہیگزت نے آبنہ ہرمز پر کنٹرول اور تیل کی ترسیل کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ایران پر امریکہ کا نیا معاشی وار۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ کہا ایران سے لین دین پر پابندیاں لگیں گی۔ پابندیوں اور بحری محاصرے کے بعد نئی فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امریکہ نے 3 ایرانی کمانڈروں کو مطلوب قرار دے دیا۔ معلومات دینے والے کو $1 کروڑ انعام ملے گا۔ احمد وحیدی، علی عبدالحی اور حمید رضا لشکریان مطلوب افراد میں شامل۔ اقتصادی پابندیاں نئی بات نہیں، اقتصادی حملے کا مقابلہ کریں گے۔ ایرانی وزیر معیشت علی مدنی زادے کا امریکہ کو پیغام۔ کہا پابندیوں پر پلاننگ کر رکھی ہے، جنگ میں عوام اور حکومت ایک ساتھ کھڑے رہے، معاشی جنگ میں بھی اتحاد برقرار رہے گا۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں نگرانی اور پابندیاں مزید سخت کر دیں۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے والے 45 آئل ٹینکرز بلیک لسٹ کر دیے۔ توہین عدالت درخواست پر سماعت 16 ستمبر کو ہوگی۔ جسٹس شاہد وحید بینچ کی سربراہی کریں گے۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم شامل۔ بانی کی صحت پر سیاست ہو رہی ہے، حکومت نے فیصلے پر عمل کیا ہے۔ شفا اسپتال میں رش کا فائدہ دہشت گرد یا مجرم اٹھا سکتے تھے۔ بانی کی پمز منتقلی کا فیصلہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز نے کیا۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی وضاحت۔ کہا شفا اسپتال میں بانی کو لے جانے سے امن و امان خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ نون لیگ پیپلز پارٹی میں مفاہمت کی کوششیں تیز۔ دونوں جماعتوں کے وفود کی اسپیکر چیمبر میں اہم ملاقات۔ شہری رحمان نے کہا کہ نون لیگ سے اختلافات ہیں، مذاکرات میں کھل کر بات ہوئی۔ مذاکرات سے قبل محسن نقوی کی بھی اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات۔ وزیر مملکت طلال چودھری بھی شریک ہوئے۔ ایاز صادق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر اسمبلی کو نیا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر مل گئے۔ چودھری طارق فاروق 32 ووٹ لے کر اسپیکر منتخب۔ احمد رضا قادری ڈپٹی اسپیکر بن گئے۔ نون لیگ 31 نشستوں کے ساتھ حکومت سازی کے قریب۔ شاہ غلام قادر وزارت عظمیٰ کے لیے بدستور مضبوط امیدوار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو کا دورہ۔ ترقیاتی کاموں کا جائزہ۔ 4 دیواری اور چیک پوسٹ کی ری ماڈلنگ پر پیش رفت کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کی سائیکلنگ اور واکنگ ٹریکس جدید بنانے کی ہدایت۔ کہا ڈپلومیٹک انکلیو میں سڑکیں کشادہ کی جائیں گی۔ ڈپلومیٹک انکلیو کو جدید، محفوظ اور خوبصورت سفارتی زون بنائیں گے۔ 2 دہائیاں گزر گئیں، 5000 اور 1000 کے نوٹوں کے ڈیزائن نہ آ سکے۔ اسٹیٹ بینک حکام نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو پھر ٹرک کی بتی دکھا دی۔ نئے نوٹوں کی تیاری میں تاخیر پر سلیم مانڈوی والا برہم۔ کہا 2 سال سے اسٹیٹ بینک نیا کرنسی نوٹ تیار نہیں کر سکا، خدشہ ہے ہماری مدت ختم ہو جائے گی، نیا نوٹ نہیں بن پائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سرکاری دورہ چین۔ ارومچی ایئرپورٹ پر اعلیٰ چینی حکام نے استقبال کیا۔ مریم نواز کی سنکیانگ کے پارٹی سیکرٹری چین شیاؤ جیانگ سے اہم ملاقات۔ پنجاب اور سنکیانگ میں زراعت، آبپاشی اور لائف سٹاک میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز کی چین کو جدید آبپاشی اور لائف سٹاک میں اشتراک کی پیشکش۔ پنجاب اور چین میں وفود کے تبادلوں اور عوامی روابط مضبوط بنانے پر زور۔ گجرانوالہ میں 3 بچوں کی ماں کا لرزہ خیز قتل۔ نندوں نے بھابھی کو قابو کیا، نندوئی نے گلے پر چھری چلا دی۔ شدید زخمی خاتون اسپتال میں دم توڑ گئی۔ شوہر روزگار کے سلسلے میں دبئی میں مقیم ہے۔ مقتولہ کے قتل کا مقدمہ درج، پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ ہری پور میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی ننھی آیت نور سپرد خاک۔ اہل خانہ دھاڑے مار کر روتے رہے۔ آیت نور قتل کیس میں 3 ملزم گرفتار، 2 کی تلاش جاری۔ مرکزی ملزم کا جرم کا اعتراف۔ ڈی پی او کے مطابق 200 سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کی، 12 کارآمد ثابت ہوئیں۔ 5 سالہ آیت نور کی لاش 15 روز بعد ملی تھی۔ میر رضا علی قتل کیس، جسٹس عمر سیال کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن قائم۔ کمیشن واقعے کے ہر پہلو اور تحقیقات کی غیر جانبداری کا جائزہ لے گا۔
شواہد چھپانے یا رد و بدل اور سرکاری اہلکاروں کی غفلت کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ تمام متعلقہ ادارے جوڈیشل کمیشن سے تعاون کے پابند ہوں گے۔ کمیشن 30 روز میں حتمی رپورٹ حکومت کو پیش کرے گا۔ کمیشن فورنزک تجزیے اور آئندہ قانونی کارروائی کی سفارشات بھی دے گا۔ نارووال میں ہراسگی کا شکار 17 سالہ لڑکی بس تلے آ کر جاں بحق۔ 3 اوباش لڑکوں کے تعاقب پر لڑکی گھبرا کر پیچھے ہٹی، بس کی زد میں آ گئی۔ تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ تینوں اوباش نوجوان اور بس ڈرائیور موقع سے فرار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 47 سال بعد شام کو بڑی سفارتی کامیابی، امریکہ نے دہشت گردی کی فہرست سے نکال دیا۔ شامی وزیر خارجہ نے فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا، کہا یہ شام کے عوام کے لیے اہم دن ہے۔ شامی وزیر خارجہ کا شفافیت، احترام اور باہمی مفادات کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم۔